بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ساس جیسے ہی میرے کمرے میں آئی میں اٹھ کر بیٹھ گئی، کیونکہ وہ اتنی سخت تھی کہ ان کے سامنے نہ ہم بیٹھ سکتے تھے نہ ہی لیٹ سکتے تھے۔ کبھی کبھار تو مجھے ان کے انسان ہونے پر شک پڑتا، کیونکہ کوئی انسان بھی اتنا پابندی سے اصولوں کا خیال نہیں کرتا ہوگا جتنی پابندی سے وہ اس سب کا دھیان رکھتی تھی۔ میں بستر سے اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔ پہلے تو ساس مجھے کچھ سوچتی نگاہوں سے دیکھتی رہی، پھر بولی میرے کمرے میں آؤ، ضروری بات کرنی ہے۔ میں بھی ساس کے پیچھے ہی ان کے کمرے میں داخل ہو گئی۔ سامنے ہی میری نند بھی بیٹھی تھی۔ ساس نے مجھے کرسی پر بیٹھنے کا اشارہ کیا اور خود ہی دروازے کی کنڈی لگا کر بستر پر آن بیٹھی۔ مجھے سب کچھ بہت عجیب لگ رہا تھا۔ شک ہو رہا تھا کہ میرے خلاف یہ دونوں ماں بیٹی کوئی نیا محاذ بنا کر کھڑی ہیں، مگر کیا؟ یہ تو تبھی پتہ چلتا جب ساس کچھ کہتی، مگر وہ تو بس چپ چاپ مجھے دیکھنے میں مصروف تھی۔ بلا آخر مجھے خود ہی پوچھنا پڑا، جی اماں خیریت تھی؟ جس پر ساس نے گہری سانس لی اور کہنے لگی، تم مریم کو پسند کرتی ہو؟ مریم میری نند کا نام تھا۔ میں نے اسے دیکھتے ہوئے اسبات میں سر ہلایا۔ بالکل میری بہنوں جیسی ہے، میں اسے پسند نہیں کروں گی، یہ بھی کوئی سوال ہے؟ اماں جی، اسے نہ پسند کرنے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ ساس نے انکار بھرا، اچھا تو تم اس کے لیے کیا کر سکتی ہو؟ مطلب اس کی شادی جانتی ہو نہیں ہو رہی ہو تو تم کیا کر سکتی ہو؟ میں نے کہا میں کچھ بھی کر سکتی ہوں، جانتی ہوں کئی سالوں سے آپ کوشش کر رہی ہیں مگر کہیں بات نہیں بن رہی، تو اگر آپ چاہتی ہیں کہ مریم کے لیے رشتہ میں دیکھوں تو کوئی مسئلہ نہیں، اپنے ملنے جلنے والوں سے بات کروں گی، انشاءاللہ جلد ہی ہماری مریم کی شادی بھی ہو جائے گی۔ میں نے محبت سے نند کی جانب دیکھتے ہوئے کہا، مگر اس کے رنگ واضح طور پر اڑے ہوئے تھے۔ نہیں بی بی، اتنا زیادہ کام نہیں کروانا تم سے، بس ایک کام کر دو تو ساری عمر کا احسان ہوگا تمہارا ہم پر۔ ساس نے بیزاری سے میری پوری بات سننے کے بعد کہا، جی بتائیں کیا کام ہے؟ مجھ سے جہاں تک ممکن ہوا میں ضرور کروں گی۔ مریم کے لیے ایک رشتہ آیا ہے، مگر شرط یہ ہے اس کی، وہ چاہتے ہیں کہ بڑے بیٹے کی شادی تم سے ہو جائے اور پھر وہ چھوٹے لڑکے کی شادی مریم سے کروا لیں گے۔ ساس نے جتنی آسانی سے یہ بات کی تھی مجھے سننے میں دشواری پیش آنے لگی۔ کیا کہہ رہی ہیں آپ؟ میری شادی؟ میں نے تصدیق کر لیے پوچھا تو ساس نے منہ بنا کر کہا، ہاں تمہاری شادی، مگر میں تو آپ کی بہو ہوں نا، میری شادی تو عمیر سے پہلے ہو چکی ہے، پھر آپ کیسے میری دوسری شادی کروا سکتی ہیں؟ غم و غصے کی کیفیت سے میری آواز پھٹنے لگی تھی۔ آرام سے بیٹھو، اپنے بیٹے سے شادی بھی میں نے تمہاری کروائی تھی، اس لیے میرے آگے اونچا بولنے کی ضرورت نہیں ہے، جو میں کہوں گی وہی ہوگا۔ بس رات کو تمہارا نکاح ہے، تمہیں ہر صورت اس بندے سے شادی کرنی ہوگی، پھر کل کو وہ مریم کے لیے بارات لے کر آئیں گے تو ہم مریم کو رخصت کر دیں گے۔ لیکن اماں، میں نے کچھ کہنا چاہا تو انہوں نے مجھے چپ کروا دیا۔ دیکھو بہو، میرے سامنے بولنے کی ضرورت نہیں، جو کہا ہے ویسا ہی ہوگا اور تمہارے شوہر کو کچھ نہیں پتہ چلے گا، بس تم رخصتی کی تیاری کرو۔ لیکن اماں، عمیر رات کو واپس آئیں گے تو آپ کیا جواب دیں گی؟ اگر بالفرض میں آپ کی بات مان بھی لوں تو یہ قانونی، شرعی اور اخلاقی لحاظ سے بالکل بھی درست نہیں ہے، اس لیے آپ مجھے مجبور مت کریں، میں جلدی ہی مریم کے لیے اس سے بھی اچھا رشتہ تلاش کروں گی۔ میں نے تسلی سے انہیں سمجھانا چاہا، مگر ساس کے سر پر تو عجیب ہی خبت سوار تھا۔ انہیں اپنی بیٹی کی شادی دکھائی دے رہی تھی مگر میرا کچھ نظر نہیں آ رہا تھا۔ سب سے بڑی بات کہ وہ اتنی باشعور ہونے کے باوجود میرا نکاح پر نکاح کی بات کر رہی تھی، جو کہ کسی طور بھی قابل قبول بات نہیں تھی۔ ساس نے ایک لخت میرا ہاتھ تھاما اور اپنے کمرے میں کھلتے سٹور روم کے دروازے کو دھکیل کر مجھے اندر بند کر کے باہر سے کنڈی لگا دی۔ اب شام کو نکالوں گی، اگر راضی ہو گئی تو ٹھیک ہے، ورنہ بغیر نکاح کے ہی بھیج دوں گی۔ مجھے تم سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، صرف اپنی بیٹی کے لیے کر رہی ہوں اور اس کے لیے میں کسی بھی حد تک جا سکتی ہوں۔ ساس اتنا بول کر چپ ہو گئی، جبکہ میں اپنی نند کی ممنماتی آواز سنی۔ وہ انہیں کچھ سمجھانے کی کوشش کر رہی تھی کہ یہ سب ٹھیک نہیں ہے، بھابھی کو ایسے بند مت کرے، مگر اسی لمحے ایک زوردار تھپڑ کی آواز بھی گونجی جو ساس نے مریم کو لگایا تھا۔ مریم، جاؤ یہاں سے، ورنہ تمہاری چہیتی کے ساتھ تمہیں بھی اندر بند کر دوں گی۔ اتنا بولنے کے بعد کمرے میں ایک دم سے خاموشی چھا گئی۔ میں کافی دیر دیوار سے لگ کر روتی رہی۔
پہلے تو کمرے کا دروازہ بہت پیٹا مگر مجھے یقین تھا کہ باہر میری آواز سننے والا کوئی نہیں ہوگا، اس لیے چپ چاپ کسی معجزے کا انتظار کرنے لگی۔ لیکن یہ میری بھول تھی کہ عام انسانوں کی زندگی میں بھی معجزے ہوتے ہیں، کیونکہ اس روز مجھے یقین ہو گیا کہ معجزے صرف ناول یا فلموں میں ہی پائے جاتے ہیں۔ ہم عام انسان تو ساری عمر کسی معجزے کے انتظار میں گزار کر خود کو برباد کر لیتے ہیں۔ سو میں شام تک وہاں بند رہی مگر میرے لیے کوئی بھی راہ فرار نہیں تھی۔ بلا آخر جب تک ہار گئی، کوئی روزہ نظر نہ آیا تو وہیں دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر آنکھیں موند لی، لیکن کب نیند کی وادیوں میں اتری یہ یاد نہیں۔ کچھ دیر بعد مجھے اپنے بازو پر ایک مضبوط گرفت محسوس ہوئی تو میں نے چونک کر آنکھیں کھولی مگر سامنے میری ساس اپنے قدر سے تاثرات کے ساتھ کھڑی تھی۔ مجھے بیدار ہوتے دیکھ کر فوراً سے بولی کہ ابھی 2 گھنٹے بعد تمہارا نکاح ہے، پھر رخصتی۔ خبردار جو تم نے کوئی ہنگامہ کیا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا، اس لیے بغیر کوئی حجت کے فٹافٹ سے تیار ہو جاؤ۔ میں ان کی بات پر ششتر کھڑی رہ گئی۔ نہیں اماں، میں ایسے نہیں کروں گی نکاح، میرے شوہر کہاں ہے؟ اگر آپ کو میرا نکاح کرنا ہے تو ان کے سامنے کریں۔ میں اچانک سے ڈٹ کر کھڑی ہو گئی مگر میری ساس تو گویا میری دھمکی سے اس کو کوئی فرق ہی نہیں پڑا تھا۔ تمہاری بہن کی ابھی شادی ہوئی ہے نا؟ کیا نام ہے اس کا؟ رحیلہ؟ ہاں، اس کی شادی تھی نا پچھلے مہینے، اور یہ وہی رحیلہ ہے نا جو گھر سے بھاگ گئی تھی، پھر اس نے چھپ کر نکاح کر لیا اور اپنے شوہر سے طلاق لے کر واپس آئی تو تمہارے گھر والوں نے یہ کہہ کر نکاح کروایا کہ بیچاری کا شوہر مر گیا ہے، ہاں نا؟ اس وقت مجھے اپنی ساس کسی جیلر سے کم نہیں لگ رہی تھی، جو میں سمجھتی تھی کہ میری بہن کے عیب یا کرتوت ساری دنیا سے چھپ گئے ہیں تو میں سراسر غلط تھی۔ ہم گھر والے غلط تھے کیونکہ ہم اپنے طور پر سمجھ بیٹھے تھے کہ سب کچھ چھپا لیا ہے، مگر جنہیں اس معلومات سے فائدہ حاصل تھا انہیں چھوٹی سی چھوٹی تفصیل کا علم بھی تھا، جن میں سرفہرست میری ساس شامل تھی۔ 1 منٹ میں ہی میری ساس نے مجھ پر اور میری بہن پر خچے اڑا دیے تھے۔ اب آگے کھئی اور پیچھے کنواں تھا۔ اب دوسرا نکاح کرتی تب بھی پھنستی اور اگر نہیں کرتی تب بھی نقصان میرا ہی تھا۔ میں اب سے اپنی سوچوں میں گم تھی جب ساس کی آواز دوبارہ سے کانوں میں پڑی، اب تم شادی کے لیے تیار ہو رہی ہو یا میں تمہاری بہن کے سسرال جا کر اس کے طلاق کی تیاری کرواؤں؟ میں نے بہت سے آنسو حلق میں اتارتے گردن جھکا دی، جس کا مطلب واضح تھا کہ میں اس شادی پر رضامند ہوں۔ بھلے سے میرے لیے ایک گناہ ہی تھا مگر اپنی بہن کا گھر میں کسی صورت خراب نہیں کر سکتی تھی۔ وہ جو کچھ کر چکی تھی یا اس نے ہمارے ساتھ کیا تھا وہ اس کا ظرف تھا، مگر میں نہیں چاہتی تھی کہ اپنے خاندان والوں کے لیے تکلیف کا باعث بنوں، اس لیے میں چپ چاپ پاس پڑے قیمتی کپڑے اور زیورات اٹھا کر واش روم کی جانب بڑھ گئی۔ میں باہر آئی تو ساس کے کمرے میں ہی نن کے ساتھ ایک پالر والی کھڑی تھی۔ نن جلدی سے آگے بڑھ کر بولی، بھابھی آپ کو یہ سب کرنے کی بالکل ضرورت نہیں۔ میں نے اماں کو بہت سمجھایا مگر وہ میری نہیں سن رہی، اور بھائی کا بھی فون بند ہے، کل سے وہ گھر بھی نہیں لوٹے، آپ مت تیار ہوں، میرے لیے یہ سب مت کریں۔ مجھے اپنی نند کی ایک ایک بات پر یقین تھا اور یہ بھی یقین تھا کہ وہ جو بول رہی ہے سچ بول رہی ہے، یہ میری ساس کی ہی ساری سازش ہے۔ لیکن اب بات نند کے چاہنے یا نہ چاہنے کی نہیں تھی، بات رحیلہ میری بہن کی تھی جس کا گھر میری ہاں یا نہ میں تھا۔ میں نے اپنی نند کو بتایا کہ نہیں، اس میں تمہارا قصور نہیں ہے، بس یہی میری قسمت ہے، اب دیکھو یہ قسمت کا کھیل مجھے کہاں لے جاتا ہے۔ چلو اگر میری نند زندگی برباد ہوتی ہے تو کیا ہوا، چلو اگر میری زندگی برباد ہوتی ہے تو کیا ہوا، کم سے کم تمہارا گھر تو بس جائے گا، میری بہن کا گھر تو سلامت رہے گا، اس لیے مجھے یہ قربانی دینی ہوگی۔ خود پر بوجھ مت سمجھو، تم دونوں میرے لیے بہن کی حیثیت رکھتی ہو، اس لیے تم دونوں کو ہی تکلیف میں نہیں دیکھ سکتی میں۔ یہ بولتے ہوئے میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے اور میں نیم چہرہ صاف کر کے پالر والی سے بولنے لگی کہ اچھا سا میک اپ کرنا میرا افسردہ چہرہ کوئی نہ دیکھ سکے۔ پالر والی نے 2 گھنٹے کی محنت کے بعد ایسا سجا سنورا مجھے کہ کچھ پل تو اپنے وجود کو آئینے میں دیکھ کر ہی میں حیران رہ گئی کہ میں اتنی حسین تھی۔ تیار ہونے کے بعد میں وہیں کمرے میں بیٹھی تھی جب باہر شور بلند ہوا۔ دلہے والے آ گئے تھے مگر ان کی جانب سے زیادہ لوگ نہیں تھے، بس دلہا تھا اور 2-4 مزید رشتہ دار جنہوں نے نکاح میں شامل ہونا تھا۔ میری دوسری بارات کل 2 گاڑیوں پر آئی تھی اور میں کمرے میں
بے حصوں کی مانند بیٹھی خود کو گھورنے میں مصروف تھی۔ بھلا زندگی ایسا مذاق بھی کرتی ہے کیا کسی کے ساتھ؟ جو میرے ساتھ ہو رہا تھا۔ اس وقت مجھے وہ لمحے یاد آئے جب میں پہلی مرتبہ دلہن بن کر اس گھر میں داخل ہوئی تھی۔ ہم 3 بہنیں ہی تھیں، میرا کوئی بھائی نہیں تھا۔ ابا خفاکش تھے، ہر طرح سے محنت کر کے ہمیں حلال کھلانے کی کوشش کی، مگر حلال کی آمدنی بہت کم ہوتی ہے۔ سو ابا ایک بس کے ڈرائیور تھے۔ وہ بس بھی ابا کی نہیں تھی بلکہ انہیں صرف بس چلانے کے لیے رکھا گیا تھا، جس کی ابا کو ماہانہ تنخواہ ملتی تھی۔ ابا نے امی کو سختی سے منع کر رکھا تھا کہ کوئی بھی کمانے والا کام نہیں کرے گی۔ جب تک میں زندہ ہوں، میری آمدنی کم ہو یا زیادہ، تم لوگ اسی میں گزارا کرو گے۔ اتنا بغیرت نہیں ہوں کہ عورتوں کی کمائی پر پلوں۔ سو ہمارے گھر میں یہ اصول سختی سے لاگو ہوتا تھا کہ کوئی لڑکی نہیں کمائے گی، کیونکہ میرے باپ کی انا خودی اور غیرت بہت اونچی تھی، بھلے سے وہ ماہانہ 15,000 کی ہی نوکری کیوں نہ کرتے ہوں۔ لیکن ابا نے ہم تینوں بہنوں کو پڑھایا بھی تھا، یہ نہیں کہ غیرت کے نام پر ہمیشہ ہمیں گھر بٹھایا۔ ابا نے جہاں تک جس کا دل کیا اسے پوری طرح سے پڑھایا۔ میں 12 جماعتیں پڑھی ہوئی تھی، میری درمیانی والی بہن 10 اور سب سے چھوٹی 16 جماعتیں پاس تھی۔ 12 کرتے ہی میں نے پڑھائی سے ہاتھ اٹھا دیے تھے کہ اب مزید نہیں پڑھ سکتی۔ سو امی یا ابا کسی نے بھی مجھ پر زور نہیں دیا کہ مجھے اور پڑھنا چاہیے۔ انہوں نے میرے فیصلے کی قدر کی۔ پھر اماں نے پوچھا کہ اب بتاؤ کیا کرنا ہے، پڑھائی تو کر چکی ہو۔ میں نے کپڑے سلائی کرنے کا بول دیا۔ اس کی اجازت بھی ابا نے اس بات پر دی کہ میں کپڑے سلائی کر کے گھر کا خرچ نہیں چلاؤں گی، ہاں اگر ہنر سیکھنے کے لیے تو 100 بسم اللہ۔ میں نے ایک روز ابا سے پوچھا کہ آپ کیوں نہیں امی یا ہمیں کمانے دیتے؟ اگر ہم کمانے لگ جائیں تو گھر کے حالات کافی حد تک بہتر ہو جائیں گے۔ جس پر ابا نے مجھے پیار دیتے ہوئے بولا کہ اگر میں تم لوگوں سے کمائی کرواؤں تو کل جس گھر میں جاؤ گی تو انہوں نے بھی تم سے کمائی ہی کروانی ہے، وہاں پر پھر تم منع نہیں کر سکو گی، کیونکہ جواب میں یہ تانے سننے کو ملے گا، محکے میں تو بڑی کماتی تھی اور اب سسرال میں بیٹھ کر کھاتی ہو، یہاں بھی کماؤ پتر، تم لوگ ہی میری جان ہو اور تم لوگوں کو ایسے دوسرے کے لیے کام کرتے ہوئے میں نہیں دیکھ سکتا۔ جب تک مجھ میں طاقت ہے میں اپنی بیٹیوں کو ایسے ہی کھلاؤں گا اور شہزادیوں کی طرح رکھوں گا، لیکن بات کی بعد میں دیکھی جائے گی۔ ابھی تم تینوں صرف اپنے شوق پورے کرو، جو دل چاہے کھل کر کرو۔ اس روز مجھے علم ہوا کہ ابا بڑا عظیم آدمی ہے، سو میں نے کپڑے سلائی کرنا سیکھ لیے۔ اس کے بعد میں نے کڑھائی کی کلاس میں داخلہ لے لیا، یعنی میں فارغ نہیں بیٹھتی تھی، ہنر سیکھتی رہتی تھی۔ پھر ابا نے ہی ایک روز مجھے پاس بٹھا کر کہا، اب تم باغی ہو گئی ہو، تمہارے بعد 2 بہنیں اور بھی بیٹی ہیں، تو میں تمہاری شادی کرنا چاہتا ہوں، اگر تمہیں کوئی اعتراض نہ ہو تو۔ میرے ابا ان پڑھ تھا، لیکن اس زمانے کی اتنی سمجھ تھی کہ پڑھے لکھے باپ بھی اپنی اولادوں سے ایسے پیش نہیں آتے تھے جتنی عقیدت سے وہ ہم سے بات کرتے تھے۔ میں نے ابا کے فیصلے پر سر جھکا دیا، ویسے بھی مجھے شادی تو کرنی ہی تھی، تو پھر دیر کس بات کی تھی۔ سو میرے لیے روز نئے رشتے آنے لگے، ہم صرف چائے کا انتظام ہی کرتے تھے، کسی کو ہم پسند آ جاتے تو کوئی میرے ابا کو پسند نہیں آتا تھا۔ وہ میرے لیے شاید کسی شہزادی کی تلاش میں تھے، مگر شہزادے ہر کسی کو تو نہیں ملتے۔ لیکن ایسے ہی اچانک ایک دن میرے ابا کی طبیعت خراب ہوئی اور وہ اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ یہ وقت ہمارے لیے بہت مشکل تھا، ہم تینوں پر یہ وقت قیامت بن کر ٹوٹا تھا، لیکن میرے پاس ہنر تھا۔ میری امی بھی کپڑے وغیرہ سلائی کرتی تھی، میری درمیانے والی بہن بھی ٹیوشن وغیرہ پڑھاتی تھی۔ سو اس کے بعد ہم سب بہنوں نے مل کر ہی گھر چلانا شروع کر دیا۔ کم ملتا یا زیادہ ہم عزت سے بیٹھ کر اپنے گھر میں کمانے والے ہو گئے تھے۔ اسی کمائی سے ہمارے گھر 2 وقت کا کھانا بننے لگا۔ ابو کی وفات کی وجہ سے ہی میری منجلی بہن نے پڑھائی روک دی۔ اس وقت چھوٹی بہن رحیلہ 12ویں میں تھی، مگر اسے اور بھی مزید پڑھنا تھا، وہ اپنی پڑھائی نہیں روکنا چاہتی تھی۔ سو امی نے اس کی خواہش کے مطابق اس کی ہر ضرورت پوری کرنا شروع کر دی، اور جہاں ہم 5 گھنٹے کام کرتے تھے وہاں 7 گھنٹے کام کرنے لگے، کہ ابا کی یہی خواہش تھی میری بچیاں بہت زیادہ پڑھ لکھ کر جائیں، ان کی کوئی خواہش ادھوری نہ رہے۔ سو اسی طرح ابا کی وفات کو 6 ماہ گزر گئے، گھر بھی صحیح چل رہا تھا۔ اسی دوران میرے لیے عمیر کا رشتہ آ گیا۔ امی نے بہت منع کیا کہ ابھی ان کے ابا
کو دنیا سے گئے ہوئے بہت کم وقت ہوا ہے، تو میں کیسے رشتہ کروں؟ مگر میری ساس کی ضد تھی، جو بھی ہے ہمیں یہی رشتہ چاہیے، چاہے آپ جہیز بالکل بھی نہ دیں، 2 جوڑے بھی تھما دیں، مگر مجھے آپ کی ہی لڑکی اپنے بیٹے کے لیے چاہیے۔ اور بالآخر ان کی اس روز ضد پر یہ نتیجہ نکلا کہ میری اماں مان گئی اور سادگی سے میرا نکاح ہو گیا اور میں عمیر کی دلہن بن کر ان کے گھر آ گئی۔ وہاں آتے ہی میری زندگی کا مشکل ترین دور شروع ہو گیا۔ میری ساس نہایت ہی سخت عورت تھی، سو میں ہمیشہ ان کے بنائے قوانین کے مطابق چلنے کی کوشش میں ہلکان ہوتی رہی، مگر پھر بھی کبھی انہیں خوش نہیں کر پائی۔ مگر میری پھوٹی قسمت، میں جتنا انہیں خوش کرنے کی کوشش کرتی وہ اتنا زیادہ ہی ناراض ہو جاتی۔ عمیر مجھے سپورٹ کرتے تھے، مگر وہ جب کام پر جاتے تو مجھے ساس کے عتاب کا نشانہ بننے سے کوئی نہیں روک سکتا تھا۔ عمیر کو اگر میں اپنی ساس کی شکایت لگاتی تو وہ نرم لہجے میں کہتے، یار صبر کرو، برداشت کرو، اماں ہمیشہ تو نہیں رہیں گی ہمارے ساتھ، سو جتنی ان کی زندگی ہے انہیں خوش کر دو تاکہ وہ اس دنیا سے اپنی اولاد کے ہاتھوں خفا ہو کر نہ جائیں۔ مجھے اپنے شوہر کی بات بہت متقی لگتی تھی، سو میں ہمیشہ ان کی بات پر لبیک کہتے ہوئے ہر ایک بات کو نظر انداز کر جاتی، لیکن یہاں میری زندگی غلط تھی۔ مجھے پہلے دن سے ہی اپنے حق کے لیے ڈٹ جانا چاہیے تھا، لیکن شادی کے 4 سال بعد بھی میری اولاد نہیں ہوئی تو میری پوزیشن پورے سسرال کے سامنے بڑی اکوڑا ہو گئی تھی۔ میں چاہے جتنی بھی کوشش کرتی مگر میری ساس مجھے بانجھ ہونے کا طعنہ مار دیتی، جس سے میں اپنے آپ میں ہی کٹ کر رہ جاتی۔ مگر عمیر ہمیشہ مجھے حوصلہ دیتے تھے کہ نہیں، ایک دن ہماری اولاد ضرور ہوگی، دیکھنا تم بس ابھی ہمارے نصیب میں نہیں ہے، لیکن ایک دن تم سے سب خوش ہوں گے اور تم اپنے بچوں کی بھی اپنے جیسی اچھی تربیت کرو گی۔ عمیر کے جملے مجھے وقتی طور پر تو سکون دے دیتے تھے، لیکن پھر بعد میں ساس کوئی ایسی ویسی بات چھیڑ دیتی جو میرے لیے باعث اذیت ہوتی۔ لیکن میں اپنی ساس کی احسان مند تھی جس نے بغیر جہیز کے مجھ یتیم لڑکی کو اپنے بیٹے کی بیوی بنایا تھا۔ یہی سوچ کر میں ان کی اپنی ہمت سے بڑھ کر خدمت کرتی تھی، لیکن انہیں شاید عزت اور خدمت راس نہیں آئی، تبھی میرے ساتھ یہ کچھ کر دیا۔ میری نند مریم بہت موٹی تھی اور ساس اس کی شادی کی وجہ سے اکثر پریشان رہا کرتی تھی۔ ایک روز ساس نے مجھے اپنے پاس بلایا اور کہا کہ اپنی کوئی اچھی 2-4 تصویریں لا دو۔ میں نے وجہ پوچھی تو پہلے ساس نے کہا اپنی تصویریں لا دو، یہ بات میں تمہیں بعد میں بتاؤں گی۔ سو ان کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے میں نے اپنی 3-4 تصاویر انہیں دے دی، جس پر ساس بولی کہ تم جانتی ہو نا مریم کا کہیں بھی رشتہ نہیں ہو رہا، اس لیے میں نے سوچا یہ دنیا سیدھے لوگوں کے لیے بنی ہی نہیں ہے۔ کیا مطلب ہے آپ کا؟ میں نے اچھبتے ہوئے پوچھا۔ ہاں؟ ساس کو اسی وقت ہوش آیا کہ میں بھی ان کے کمرے میں موجود ہوں، جس پر وہ غصے سے بولی، ابھی اس وقت کمرے سے جاؤ اور اتنا ہی کام کیا کرو جتنا کرنے کو بولا جائے، آئندہ مزید سوال جواب کرنے کی ضرورت نہیں ہے تمہیں۔ میں کندھے اچکا کر واپس آ گئی، لیکن دن تو اس بارے میں سوچا تھا آخر ساس نے تصویریں کیوں منگوائی میری۔ مگر پھر 3-4 دنوں میں یہ بات مجھے بول بال گئی، مجھے نہیں علم کہ اس کے بعد کیا کارروائی ہوئی یا کیا نہیں ہوئی، لیکن میں نے ایک بات صاف محسوس کی کہ میری نند مجھے جب فارغ دیکھتی مجھ سے بات کرنے چلی آتی تھی۔ اس کے انداز اطراف سے لگتا تھا وہ مجھ سے کوئی اہم بات کرنا چاہتی ہے، مگر میرا ساس کی نگاہیں چیل کی مانند تھی۔ وہ جیسے ہی مریم کو میرے قریب آتے دیکھتی جٹ سے اسے کاموں میں الجھا دیتی اور اکثر تو اس بیچاری کو ڈانٹ بھی پڑ جاتی، تم کیوں اس کے پاس جاتی ہو بار بار جبکہ تمہارا اس سے کوئی لینا دینا ہی نہیں ہے۔ مریم بہت اچھی اور سلجھی ہوئی اچھی لڑکی تھی، سب سے بڑھ کر وہ مجھے اپنی بہنوں کی مانند عزیز تھی۔ ایک روز ساس نے مجھے بلایا اور کہا کہ مریم سے دور رہا کرو۔ اس روز بالآخر میں نے ہمت کر کے پوچھ ہی لیا کہ اماں کیا ہو جاتا ہے اگر مریم میرے پاس کچھ گھڑیاں رک جائے تو؟ میں تو اسے اپنی بہنوں کی مانند سمجھتی ہوں اور وہ مجھے بہت اچھی بھی لگتی ہے۔ اس بات پر ساس طنزیہ انداز میں مسکرا کر بولی کہ بی بی اپنی بچی کو تم سے نہیں تمہارے منحوس سائے سے دور رکھتی ہوں، تمہاری تو اولاد ہے نہیں، کل کو میری بچی پر بھی کہیں اپنے سائے سے نہ چھوڑ دینا اور یہ بھی سسرال میں بیٹی تانے کھاتی رہے گی ورنہ۔ ساس کی اس بات پر میں پوری رات روتی رہی، میں بالکل بھی نہیں سوئی۔ عمیر کی رات کو آنکھ کھلی تو انہوں نے پوچھا کہ کیوں رو رہی ہو؟ میں بتانا تو نہیں چاہتی تھی مگر میرا ضبط جواب دے گیا تھا، سو انہیں سب کچھ بتا دیا۔ عمیر نے مجھے دلاسا دیتے ہوئے کہا کہ چلو میں تمہیں
کل میں کہ چھوڑاؤں گا۔ ایسے ماحول کی تبدیلی بھی ہو جائے گی، تب تک اماں کی باتوں کا اثر بھی زائل ہو جائے گی۔ میں چپ کر گئی، یہ نہ کہہ سکی کہ کچھ باتوں کا اثر تا عمر زائل نہیں ہوتا۔ اگلے روز ہی میں ایک ہفتے کے لیے میں کہ آ گئی، مگر وہاں ایک نئی پریشانی میرا انتظار کر رہی تھی۔ میری سب سے چھوٹی بہن جو بہت پڑھ لکھ گئی تھی، رحیلہ، وہ گھر سے بھاگ گئی تھی۔ اسے اپنی ہی یونیورسٹی کا لڑکا پسند آ گیا تھا، سو اس نے ہماری عزت کا لحاظ بھی نہیں کیا، کسی چیز کو بھی نہیں دیکھا اور اپنے چند کپڑے لے کر یونیورسٹی سے ہی بھاگ گئی۔ ہم عورتیں تھیں، کہاں تک پیچھا کرتی، سو رو دھو کر چپ ہو گئیں۔ میں نے یہ بات تو عمیر کو بھی نہیں بتائی۔ اپنے بھاگنے کے ہفتے بعد رحیلہ نے فون کر دیا کہ اس کے لیے پریشانی نہ لی جائے، وہ اپنے گھر میں بہت خوش ہے، مگر وہ لاکھ کچھ کہے جو پریشانی ہمیں مل چکی تھی اور جو ملنی تھی وہ تو ہمیں اٹھانی ہی پڑتی تھی۔ سو اس بدنامی کو گھونگھٹ کی طرح حلق سے نیچے اتار لیا۔ لیکن ایک ماہ بعد ہی رحیلہ روتی دھوتی واپس اپنے گھر آ گئی۔ جس لڑکے نے اس سے شادی کی تھی اس کے خاندان میں پہلے ہی شادی ہو چکی تھی، اور اب جب رحیلہ کو پتہ چلا تو وہ اس سے طلاق لے کر گھر آ گئی۔ ہم جہاں پریشان تھے وہیں خیر کا کلمہ پڑا کہ چلو جو ہوا بچی تو گھر واپس آ گئی نا۔ اب امی نے دونوں بہنوں کے رشتے دیکھنے کے بعد ایک ساتھ ہی شادی کر دی۔ رحیلہ کے متعلق یہی بتایا کہ وہ بیوہ ہے، سو اس کی شادی میں تھوڑی مشکل ہوئی مگر ہو گئی۔ اب کہیں جا کر میری ماں نے سکون کا سانس لیا تھا۔ میری طرف سے مشکلات کا ایک پہاڑ کھڑا ہو گیا۔ عمیر کو کمپنی کی جانب سے 3 دن کے طور پر جانا پڑتا تھا، سو رات کو تو وہ ٹور پر تھے اور اگلے دن ہی ساس میری شادی کروانے کو تیار بیٹھی تھی۔ اس سب میں مجھے مریم سے کوئی شکوہ نہیں تھا، کیونکہ میں جانتی تھی وہ لڑکی اپنی جانب سے بالکل کھری ہے۔ اس نے ہر لمحے میرا ساتھ دیا تھا، بلکہ میرے بھاگنے کا بندوبست بھی کیا، مگر میرے لیے تمام راہیں مسرت تھیں، میں چاہ کر بھی بھاگ نہیں سکتی تھی۔ سو اب ایک ہی حل تھا کہ میں ساس کے ظلم برداشت کروں یا مر جاؤں، لیکن میرے لیے پہلا آپشن بہتر تھا۔ مرنے کے بعد بھی نہ جانے ان مصائب سے چھٹکارا ملتا یا نہیں۔ سو میں چپ چاپ تیار ہو کر کمرے میں بیٹھی تھی جب دروازہ ہلکا سا بجا اور میری سانس آئی۔ دیکھو نمرہ، تم نے اگر نہ کی تو انجام کی ذمہ دار تم خود ہوگی۔ اتنی دھمکی دے کر وہ واپس چلی گئی۔ کچھ دیر بعد مولوی آیا اور میرا نکاح پڑھایا جانے لگا۔ جیسے ظاہری بات ہے میں نے قبول ہی کرنا تھا اور قبول ہی کیا۔ چند منٹوں بعد میرا ایک نکاح پر دوسرا نکاح ہو چکا تھا، جبکہ میں بحث بن کر بیٹھی تھی اور میری نن کی آنکھوں میں آنسو تیر رہے تھے۔ لیکن اب کیا تھا، کون سا کوئی فرشتہ اترنا تھا مدد کو۔ نکاح کے فوراً بعد ہی رخصتی کا اعلان بول دیا گیا اور میری رخصتی ہو گئی۔ ساس مجھے بار بار گلے سے چمٹا کر چوم رہی تھی، ساتھ ہی سب کو کہہ رہی تھی کہ میری بیٹی کا خیال رکھنا۔ گویا یہ بھی کسی کو نہیں بتایا کہ یہ لڑکی میری بہو ہے۔ جھوٹ کی بھی حد ہوتی ہے۔ میں نے دل میں سوچا رخصتی کے وقت میں نے گردن کو مار کر دیکھا، مگر مجھے مریم کہیں پر بھی دکھائی نہیں دی۔ میں بھی پتھر دل کے ساتھ گاڑی میں بیٹھ گئی۔ اس وقت میرے دل کی کیا حالت تھی میں چاہوں تو یہاں بیان نہیں کر سکتی۔ میری ساس نے ایک گڑیا سمجھ کر مجھے بیاہ دیا تھا، جس کا کوئی دل، کوئی مذہب، کوئی اخلاق نہیں ہوتا۔ مجھے اس وقت بہت رونا آ رہا تھا، مگر خود پر مشکل سے ضبط باندھے بیٹھی تھی۔ رہ رہ کر عمیر کا خیال دل کو ستا رہا تھا۔ میں ان کے بغیر کیسے رہوں گی، یا جب انہیں اس بات کا علم ہوگا تو وہ مجھے سچ مچ ہی چھوڑ دیں گے۔ میں یہی سوچتی رہی کہ انہیں کیا کہہ کر مطمئن کروں گی، وہ تو غصے سے پاگل ہو جائیں گے، لیکن مجبوری تھی۔ میں نے انہیں فون کرنے کی بہت کوشش کی مگر کامیاب نہ ہو سکی۔ اگر میری نن کی شادی نہیں ہو رہی ہوتی، وہ موٹی ہے تو اس میں میرا کیا قصور ہے؟ مجھے کیوں بلی کا بکرا بنایا جا رہا ہے؟ اگر مجھے ایسے برباد کر کے میری ساس رخصت کرے گی تو کیا اس کی بچی خوش رہ پائے گی؟ یہی بات بار بار میرے دل کو ستائے جا رہی تھی۔ خیر میرے دل میں جتنا کچھ بھی چل رہا تھا میں کہہ نہیں سکتی تھی، سو چپ چاپ بیٹھی رہی۔ لیکن قیامت تو مجھ پر تب ٹوٹی جب آدھے راستے میں ہماری گاڑی کو پولیس کے ڈالوں نے گھیر لیا تھا۔ میرے دوسرے شوہر کا نام نہاد تھا۔ وہ گاڑی سے اترا تو اس کو پولیس نے گرفتار کر لیا اور مجھے اپنی حراست میں لیتے ہوئے واپس میرے سسرال لے کر گئے۔ وہاں جا کر ساس کو بھی گرفتار کر لیا۔ مجھے کوئی سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یہ سب ہو کیا رہا ہے اور کس نے بتایا۔ ساس گرفتار ہونے کے بعد قسمیں کھا رہی تھی کہ میری بہو نہیں ہے، اس نے میرے بیٹے سے طلاق لے لی ہے، بھلے مریم سے پوچھ لیں۔ مگر قیامت تو تب ٹوٹی جب علم ہوا کہ میرے خلاف ہونے والی
ہونے والے ظلم کی رپورٹ مریم نے ہی درج کروائی ہے۔ اس نے گواہی دی کہ میری ماں نے صرف پیسے اور میری شادی کی بدولت میری بھابھی کا نکاح پر نکاح کروایا اور میرے رشتے کے لیے بھابھی کی تصویر بھیجی تھی۔ اس لڑکے نے شرط رکھی کہ اس کی شادی مجھ سے ہوگی تو اپنے چھوٹے بھائی کی شادی مریم سے کروا دوں گا۔ اسی اثناء میں عمیر سے بھی جلد از جلد رابطہ کر کے انہیں بلایا گیا، اور جب انہیں حقیقت کا علم ہوا تو انہوں نے اپنی ماں کی شکل دیکھنے سے بھی انکار کر دیا۔ ان کے بقول وہ عورت ان کی ماں ہو ہی نہیں سکتی جو اپنے مفاد کے لیے اپنے بیٹی کی خوشیاں تک قربان کر ڈالے۔ میں نے عمیر کو بہت بتانے کی کوشش کی کہ اس میں میرا کوئی عمل دخل نہیں، مگر انہوں نے میری کوئی بات سننے سے انکار کر دیا اور بولے مجھے تم کوئی صفائی نہیں دو گی، مجھے تم پر یقین ہے، بس اب میں اور تم خوشی سے رہیں گے۔ بہت کچھ برداشت کر لیا تم نے میری ماں کے ہاتھوں، اب مزید نہیں۔ اس دن کے بعد میری زندگی بدل کر ایک دم سے پرسکون ہو گئی اور ہم نے مریم کی شادی بھی ایک اچھی جگہ کر دی۔ آج ہم سب خوش ہیں اور اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کر رہے ہیں۔ دوستوں، مزید اچھی کہانیاں سننے کے لیے ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور ساتھ میں دیے گئے بیل پر کلک کریں۔